اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کا مطلب کسی پر جسمانی، زبانی، جذباتی، معاشی، مذہبی، تولیدی یا جنسی ظلم کرنا۔ یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، بچے، ٹین ایجرز، غلام، والدین، بزرگ۔ عالمی سطح پر اس تشدد کا شکار زیادہ تر کہا جاتا ہے 85% خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین ہی تشدد کی زیادہ شدید شکلوں کا سامنا کرتی ہیں، سب سے زیادہ جسمانی تشدد یا فزیکل وائلنس۔ ڈومیسٹک وائلنس اکثر اس وقت ہوتا ہے جب زیادتی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی زیادتی کرنے کا اسے حق ہے، اس کی حرکت قابل قبول ہے، جائز ہے، یا پھر وکٹم کسی کو اس بات کی رپورٹ نہیں کرے گا۔ جن طریقوں سے یہ ہوتا ہے ان میں شامل ہیں مارنا، لات مارنا، دانت سے کاٹنا، ڈھکیلنا، روکنا، تھپڑ مارنا، گلا دبانا، مکے مارنا، باندھ کے رکھنا، چیزیں پھینکنا، دھمکیاں دینا، غفلت برتنا، زندگی کی ضروریات سے محروم رکھنا، خطرہ پہنچانا، قید کرنا، ذاتی آزادی کو روکنا، پیچھا کرنا، کنٹرول کرنے والے رویے یا جبر اختیار کرنا، وراثت دینے سے محروم کرنا، جہیز کے نام پر قتل کرنا، دلہن کو جلا دینا، ایموشنل ابیوز، وربل ابیوز، الزام لگانا، شک کرنا، باڈی شیمنگ کرنا، سوشل میڈیا پر ہیومیلیٹ کرنا، حد سے زیادہ پوزیسو رہنا وغیرہ۔ فزیکل ابیوز کے پیچھے جو وجوہات ہو سکتے ہیں وہ ہیں دین کے علم کی کمی۔ علم کی کمی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ کام کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچپن سے دیکھتے آئے ہوں کسی پر ظلم کرنا، یا بچپن سے اسپوائلڈ چائلڈ رہے ہو، عورت کی عزت کرنا نہیں سیکھا۔ اللہ کے آگے جواب دہی کی فکر نہ ہونا بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کسی کے اوپر طاقت، کنٹرول یا ڈومیننس رکھنے کی چاہت، شراب نوشی یا نشے کی لت جس میں انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک دوسرے کو سمجھنے میں کمی، فائنینشیل سٹریس، کسی جینڈر کو کمتر سمجھنا۔ اسلام زیادتی برداشت نہیں کرتا، اسلام رحمت کا مذہب ہے۔ سورہ نحل کی آیت 90 میں ہے، بے شک اللہ انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ڈومیسٹک وائلنس کا لفظ سن کر جو بات ذہن میں فوراً آتی ہے وہ ہے کسی شوہر کا اپنی بیوی سے مار پیٹ کرنا۔ شوہر کو چاہیے کہ اسے احساس ہو کہ وہ چرواہا ہے اور اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، مناسب اور حسن سلوک کرے۔ اسلام شوہر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کو شدید طریقے سے مارے، یا زخم چھوڑے، یا ہڈیاں توڑے، یا خون بہائے، اور نہ اس کے چہرے پر مارنے کی اجازت ہے۔ ہلکی مار بھی وہ صرف اسے ڈسپلن کے تحت ہی مار سکتا ہے، انتقام لینے یا غصہ نکالنے کے لیے ہرگز نہیں۔ اور اگر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کے دائرے میں ہو اور بدسلوکی نہ کرتی ہو تو پھر وہ اسے کسی بھی صورت نہیں مار سکتا۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہروں کی بدسلوکی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ اسلامی تناظر میں شادی سکون، تحفظ اور امن کا ذریعہ ہے۔ یہ سورہ روم کی آیت 21 کا مفہوم ہے۔ بدسلوکی کرنا اللہ کے حکم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے خلاف جانا ہے۔ اسلام میں کسی بھی حالت میں خواتین کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی یا اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ زیادتی ختم کرنے کے لیے کچھ اقدام اور طریقے اختیار کیے۔
اپنے خطبات میں بار بار مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے قول اور فعل میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں، دلہن کی رضامندی کے بغیر شادی کو باطل قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ شوہر جب اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا نوالا ڈالتا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1218 کے مفہوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مردوں کے ساتھ بھی گھر کے اندر بدسلوکی ہوتی ہے، کمپیریٹیولی یہ کم ہوتا ہے اور اکثر رپورٹ نہیں کیا جاتا۔ جب ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہو رہی ہے تو اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ کئی بار عورتیں اپنے شوہروں کو فزیکلی ہرٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو زیادتیاں مردوں پر ان کے بیویوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان میں شامل ہے پرسنل سپیس نہ دینا، غیر ضروری مطالبے کرنا، کانسٹنٹلی نیگ کرنا، دوسرے مردوں سے کمپیئر کرنا، پچھلی غلطیوں کو دہراتے رہنا، ان کے خرچوں پر روک لگانا، بد دعائیں دینا، زبردستی گھر کے کام کروانا، سپریشن کے مطالبے کرنا، ریگولر بیسس پر فزیکل انٹیمیسی ڈینائی کرنا، اس کی فیملی سے دور کرنے کی کوشش کرنا، بچوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینا، ہر لمحے کی رپورٹ لینا وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کرتی ہے، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے مال کے متعلق اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ اسلام انکریج کرتا ہے کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، احترام اور شفقت سے پیش آئیں۔ اسپاؤس کے ساتھ کسی بھی طرح کا ابیوز اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کرتی ہے اور اس کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے یا بدکاری کر کے نکاح کے معاہدے میں خیانت کرتی ہے تو مرد کو اسے نصیحت کرنے کا حکم ہے، اس کے بعد بستر سے الگ کرنے کا اور پھر مارنے کا۔ مارنے میں یہ شرط ہے کہ مار سخت نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی چوٹ لگنی چاہیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مار سے اسے درد نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ ایسی کون سی مار ہے جو سخت نہیں ہے، انہوں نے فرمایا مسواک سے مارنا۔ اس کے پیچھے مقصد عورت کو تکلیف دینا یا اس کی تذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے یہ احساس دلانا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے شوہر کو حق ہے کہ وہ اسے سیدھا کرے اور اسے ڈسپلن کرے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسے انداز میں مارتا رہتا ہے تو بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق طلب کرے تاکہ اس کے شوہر سے ہونے والے نقصان سے خود کو چھٹکارا دلا سکے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے خاندان کے سمجھدار اشخاص سے مشورہ کرے، اس کے بعد حل نہ نکلے تو شریعہ کورٹ جائے۔ پولیس کو بھی بتا سکتی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ملک کے قانون اسلامی قانون سے خلاف ہو۔ ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو کیا اس کے جواب میں بیوی اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہے؟ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی کرے، یا کوئی استاد اپنے شاگرد کے ساتھ زیادتی کرے، یا کوئی کمانڈر کسی سپاہی کے ساتھ ظلم کرے، تو کیا اولاد، شاگرد اور سپاہی ان کو مار سکتے ہیں؟ ان سب معاملات میں جواب ہے نہیں۔ اس کی وجہ واضح ہے، والدین کا، استاد کا اور سپہ سالار کا مقام ان کے مقابلے بلند ہے۔ نچلے عہدے کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جن کا مقام ان سے زیادہ ہے۔ یہی بات شوہر اور بیوی پر بھی لاگو ہوتی ہے، ورنہ پھر خاندانی نظام اور معاشرے کا سکون تباہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ چیز آج دنیا میں عام ہو چکی ہے، اس سے بچنے کا علم ہمیں ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کسی کی کاؤنسلنگ کروانا یا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کروانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت میں کسی کو اس کی واقعی ضرورت ہو سکتی ہے، جس کے بعد شاید ایسے معاملات میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس نے ہمیں زندگی نوازی ہے، اس نے زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتائے ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔
لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو اپنے اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اینگر مینجمنٹ سکھانا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ یہ جاہلانہ شیوا ہے اور کسی مومن یا کسی ماڈرن انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ لڑکیوں کو صبر کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ یہ علم دینا ضروری ہے کہ کس حد تک وہ ظلم برداشت کر سکتی ہے اور ناانصافی سہنے کے کیا حدود ہے شریعت میں۔ لڑکیاں جب شادی کریں تو پیچھے کے دروازے بند نہ کریں، یعنی مائکے کے خلاف جا کر شادی نہ کریں جس سے وہ فیوچر میں واپس نہ آ سکیں۔ لڑکوں کو ان کے قوام ہونے کی ڈیوٹی سمجھانا چاہیے، علم اور پریکٹیکل ایگزامپلس کی روح سے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ عورت کو مرد کے ماتحت رکھا گیا، لیکن وہ اس کی جاگیر نہیں۔ سمجھانا چاہیے کہ اللہ نے انہیں جس چیز پر فوقیت دی ہے اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ معاشرے میں ہو رہے اس برائی اور دیگر برائیوں کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کریں، ان سے مشورہ لیں کہ کس طرح ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کی بھی میرٹل لائف میں دخل اندازی نہ کرے جس سے کہ وہ پرووک ہو سکتے ہیں۔ عورت خود کو ہیڈ آف دا فیملی نہ سمجھے، اپنے شوہر کو قوام کا درجہ دے۔ میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے پارٹنر کو دوسرے رشتے بھی نبھانے ہیں۔ زیادتی کرنے والے کے ٹریگر فیکٹرز سمجھنا چاہیے اور انہیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی جانتا ہے کہ سامنے والا شخص فزیکلی ابیوز کر سکتا ہے تو جھگڑا شروع ہوتے ہی اس جگہ سے دور ہو جانا چاہیے۔ اپنے شہر کے ڈومیسٹک وائلنس ہیلپ لائنز کے نمبر نوٹ کر کے رکھنا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر مدد طلب کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز لاک ڈاؤن میں زیادہ ہوئے۔ اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہر انسان نفع بخش کاموں میں بزی رہے اور ہر رشتے کو پرسنل سپیس دے۔ کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے سے کمتر کو اس طرح مارے کہ اسے تکلیف پہنچے یا اس کا خون بہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ مسلمان کا خون، عزت، دولت اور جلد مقدس اور محفوظ ہے۔ اللہ اس بات کی ہدایت تمام مسلمانوں کو دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔